یا شہید کربلا یا دافع کرب اللہ، گل رخاش ازادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم ببنے بے سر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور ان تمام افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں، کاوشیں، محنتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی محنتوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل کو مولا کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کا یہ عظیم پروگرام بحمد تعالیٰ بڑی کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے اس جلسے کے لیے جتنے ناموں کا انتخاب کیا ہے وہ سارے ہی نام بہت عمدہ رہے۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مناظر حسین صاحب قبلہ ماشاءاللہ جہاں نقیب ہیں وہاں دین کے بہترین خادم بھی ہیں، اور رات میں منبر پہ آ کے حضور کی حمد و ثنا، مدح و سرائی کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور صبح کو درسگاہ پہ بیٹھ کر کے بچوں کے سینے تک قرآن کی تعلیم پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے مراد آباد کا ایک بہت بڑا لہجہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں ہندوستان کے کونے کونے میں سننے کو بھی ملتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے، اس کو ہندوستان میں شان مراد آبادی کے نام سے لوگ جان رہے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں، یہ حضور کے دین کے خادم ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ یہ اتنے رات تک منبر پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی بھی اس قربانی کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نوجوانوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ کوشش رہے گی جلسہ 12 بجے تک مکمل کر لیا جائے، لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ضروری نہیں ہے میں 1 گھنٹے تک بات کروں، میرا تو اپنا ایک اصول ہے، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ کوشش یہ رہے گی کم سے کم وقت میں اپنی بات آپ سے کہہ جاؤں۔ مجھے آپ کی محبتوں کا پورا خیال ہے، آپ اتنی رات کو اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں پہلے آپ کو بتا دوں، اے بیٹے بارکوڈ کا میننگ جانتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ان محفلوں میں نہ تو خود سے چل کے آیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کے بلانے پہ آیا جاتا ہے۔ یقین جانے وہ کہا ہے ہمارے بزرگوں نے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور آج میں پھر کہوں گا، اگر کوئی میری محبت میں یہاں بیٹھا ہے تو فوراً اٹھ کے چلا جائے، اگر کوئی شان عرب صاحب کے لیے یہاں بیٹھا ہے تو بالکل اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ یہاں وہ بیٹھے جو مدینے والے کی محبت میں آتے بیٹھا ہے، حضور کے لیے جو بیٹھا ہے بس وہ یہیں پہ بیٹھا رہے، باقی کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ بھائی مولوی کی دہاڑ سننی ہے، چیخ سننی ہے، کتنے مائک پھونکتا ہے، کتنی کرسی توڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہماری اوقات پوچھنا چاہتے ہو تو ہماری اوقات بس اتنی ہے، تیرے ٹکڑوں پہ تلے غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈال،
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یہ ہماری اپنی اوقات ہے، اور پورا تعارف سارا سب کچھ یہی تھا۔ اور اگر ہمارے نسلوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو خاندان کا پتہ صرف اتنا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اگر پوچھتے ہو ہمارے خاندان کا بزنس کیا ہے تو اس کا بھی تعارف بس اتنا ہے، میرے مفتی اعظم نے کرایا۔ انہوں نے کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ تو بس اپنا سارا یہ مکمل تعارف ہے۔ اب جتنی دیر بات ہونی ہے وہ مالک بن کے نہیں، نوکر بن کے ہونی ہے، آقا بن کے نہیں، خادم بن کے ہونی ہے۔ حضور کی محفل سجی ہے، نوجوانوں اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ عظیم محفل سجی۔ خدا کرے ہر قبیلے، ہر بستی میں اسی طرح کی ہر سال ایک محفل سجتی رہا کرے، جس سے ہمیں اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع ملتا رہا کرے۔ ورنہ یہ میں بات کہہ دوں، کئی بار کوئی یہ بھی کہے گا کہ آپ نے پورے جلسے میں نعروں کے سوا کیا کیا ہے، پورے جلسے میں شور کے علاوہ کیا کیا ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں صاحب، اپنے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا ہے کیا اوقات ہماری۔ ہم تو ان کی در کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں جن کی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ساؤنڈ چاہے کیسا ہی بھی ہے لیکن بہت اچھا ہے، اس کی کوئی شکایت نہیں، بس برداشت کریں گے۔ میں کافی تھکا ہوا ہوں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی میں تھکن کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، کبھی سفر نہیں بتاتا ہوں اور مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ کبھی اپنی تھکن کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں میری تھکن